پروفیسر علی وقار قادری صاحب، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بات کریں معاشرے میں انقلاب کی تو ایک انقلابی ادارہ ہے مسجد ایک مسلم معاشرے کے لیے، لیکن انقلاب جو ہیں یقیناً تعلیم و تربیت سے آتے ہیں، اور تعلیم و تربیت کے مرکز کی اگر بات کی جائے تو مسجد جو ہے وہ سب سے پہلا ہمارا تعلیم و تربیت کا مرکز ہے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ کیسے مسجد کے اندر تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا تھا اور کیا کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیسے کیا جانا چاہیے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ موضوع بھی بڑا مناسب ہے چونکہ آج کل ان موضوعات کو کم ہی چھیڑا جاتا ہے۔ جی، اصل چیز یہ دیکھیے، ہر دین کا ایک کلچر ہوتا ہے، دینی روایات نہیں، دینی عبادات نہیں، دین کی تعلیمات نہیں، مل جل کر ایک ماحول بنانا ہوتا ہے۔ جی، وہ ماحول جب بن جاتا ہے، اس ماحول کے اس کو پروان چڑھانے والے کچھ افراد تیار ہو جاتے ہیں، وہ پھر اس ماحول کو لے کر آگے چلتے ہیں، اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس ماحول میں پختگی ہوتی ہے، ماحول سے پھر ایک کلچر اور فضا بن جاتی ہے۔ جی، کلچر بن جاتا ہے۔ تو دین اسلام کا جو کلچر تھا، آج بدقسمتی سے ہم اس کلچر سے آ رہی ہیں۔ ہم نماز تو وہ پڑھتے ہیں جس کا قرآن اور سنت میں حکم ہے، مگر ہمارے پاس کلچر جو ہے وہ ہندوانہ ہے۔ ہم اپنا روزے تو اس طریقے سے رکھتے ہیں جو قرآن کہتا ہے، مگر ہمارے پاس جو تہوار ہیں وہ ہمارے پاس مغرب کے امپورٹیڈ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اسلام کے دامن میں تہوار نہیں ہے یا اسلام کے دامن میں کلچر نہیں ہے؟ اسلام کا کلچر تو بڑا رچ کلچر ہے، بے شک۔ یہ اس کے اندر فنون آتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ امت مسلمہ جب سے زوال کا شکار ہوئی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم قرآن و سنت کے ماحول کو پرفارم کرنے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو اور قرآن کے آفاقی تصورات کو اپنا کچھ اثرات ماحول پر مرتب کرنے کے لیے جو ماحول درکار ہوتا ہے وہ انسانوں نے میسر کرنا ہوتا ہے۔ ہم ماحول ہی بنا نہیں پائے، ہم وہ ماحول نہیں دے سکے، جس کی وجہ سے معذرت کے ساتھ لیکن یہ سچ بات ہے، قرآن مجید ہمیں عملاً غیر مؤثر نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب پڑھنے پڑھانے کی حد تک تو بات ہے، لیکن قرآن کے آفاقی تصورات کی بنیاد پر جو ماحول بننا تھا، مثلا وہ ماحول دینی چیزوں کا بھی ہے، وہ ماحول رشتوں اور قدروں میں بھی وہ ماحول ہے، وہ ماحول آپ کے تہواروں میں بھی ہے، وہ ماحول آپ کے انٹرٹینمنٹ کی چیزوں میں بھی ہے، حد کے اندر جس طرح شاہ صاحب نے کہا پورا۔ اب مسجد اس ماحول کا مرکز تھی، جی، اس کلچر کا مرکز تھی، اس ثقافت کا مرکز تھی۔ آج ثقافت اسلامیہ ہی موجود نہیں، کلچر اسلامی موجود نہیں۔ اس کی وجہ یہ ایک ڈاکٹر صاحب بڑی آپ نے پیاری بتائی ہے نا کہ مسجد کو جو ہم نے مقام دینا تھا وہ مقام ہی دے نہیں پائے۔ اب یہ کہ مسجد میں 10 کام اگر ہوتے تھے تو ہم نے مسجد کے 5 7 8 مناسب اس سے لے لیے ہیں، اس کو معطل اور معذور کر دیے اور ایک عبادت گاہ کے طور پہ اس کو رکھا ہے، جبکہ وہ عبادت گاہ ہونا اس کا ایک کام تھا، اس کا ایک بالکل ایسے۔ اور دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی سینٹر بھی سے کہہ سکتے ہیں آپ، اگر مسجد کو کہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پہلے نکاح بھی وہاں پہ ہوتے تھے، اب ہم نے میرج ہال جو ہیں وہ الگ بنا لیے۔ اگر ہم کہیں کورٹس کی بات، کورٹس بھی ہماری الگ ہیں، مطلب حال حاضر کیا جتنے ڈپارٹمنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں ہم نے الگ جا کے بنا لیے، لیکن مسجد کے جو اندر جو اس طرح میں سمجھتا ہوں اس کے عملی تقاضے پورے نہیں کیے اور ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا۔